حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کر رہے ہیں، استنجا کرنے کے لیے بیٹھے پیشاب کر رہے ہیں، ان کا غلام چیختا ہوا آیا۔ غلام کی نظر نہیں پڑی حضرت عمر فاروق کے اوپر، غلام کی نظر نہیں پڑی، چیختا ہوا آیا، امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ دیکھ رہا جیسے کوئی ہمارے کمرے میں آئے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کمرے میں مولانا مولانا مولانا، اور پتہ چل ارے یہ تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں وضو بنا رہے ہیں، تو وہ چیختا ہوا آیا، امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ چپ ہو گیا، نظر پڑ گئی کہ وہ استنجا کر رہے ہیں، ایک سائیڈ میں بیٹھ کر کہیں پیشاب کر رہے ہیں، چپ ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا، ان کو غصہ آ گیا، کم بخت میں تو پیشاب کر رہا ہوں اور یہ امیر المومنین چلا رہا ہے۔ اب جیسے کوئی میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی فون پہ فون آتا چلا جائے گھنٹی پہ اور میں کاٹتا چلا جاؤں، تو بعد میں غصہ آ گیا بھائی چپ، فون کرتا چلا جا رہا، تو ایسی ہے وہ امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین، اب چلاتا چلا جا رہا، اور اس کی نظر پڑی تو حضرت عمر فاروق پر، تو وہ چپ ہو گیا۔ لیکن عمر فاروق نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جب استنجا کر کے فارغ ہوئے، کیا ہے ادھر آؤ، اٹھایا اور ایک تھپڑ دیا، جھناٹے دار تھپڑ۔ حضرت عمر نے غلام کے سٹپٹا گیا، جی دیکھ لے رہے میں پیشاب کر رہا تھا، امیر المومنین امیر المومنین۔ اب غلام تو غلام ہی تھا، جھناٹے دار تھپڑ کھا گیا۔ کھانے کے بعد کہتا ہے اوفو، کام سن لیا، چلو جاؤ یہ کام کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے اب کیوں کھڑے ہو، جاؤ۔ کہا امیر المومنین میں جا رہا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے۔ ہاں بولو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں، میں اپنے روم میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ کہا امیر المومنین یہاں سے کمرے میں جب آپ پہنچ جائیں تو ایک بلینکٹ ایک کمبل اپنے سر کے اوپر ڈال لینا، اور تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کرنا کہ یہ تھپڑا آپ نے میرے گال پر جو مارا ہے یہ ناجائز تھپڑ تو نہیں تھا، یہ کہیں ناجائز تھپڑ تو آپ نے مجھے نہیں مارا۔ اگر آپ غور کریں گے تو شاید آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے، مجھے لگتا ہے آپ نے میری بات سنے بغیر میرے تھپڑ مار دیا، اس لیے آپ کو جب احساس ہوگا تو آپ ضرور سوچیں گے کہ یہ تھپڑ ناجائز تھا۔ آپ سوچئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے غلط مارا، لیکن سوچئے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا اس میں سوچنا کیا ہے، تم چلا رہے تھے، میں پیشاب کر رہا تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین میں نے نہیں دیکھا تھا پیشاب کرتے، بھلا آپ پیشاب کر رہے ہو میں کیسے چلا سکتا ہوں؟ آپ پیشاب کر رہے تھے، چلاتا ہوا میں آیا ضرور تھا، لیکن جیسی میری نظر آپ کے اوپر پڑی تو پھر میں خاموش ہو گیا، پھر میری آواز نہیں نکلی۔ امیر المومنین میں نے آپ کو جب پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو میں چپ ہو گیا، خاموش۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یقیناً یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مارنے سے پہلے مجھے سوچنا چاہیے تھا۔ دیکھ رہے ہیں اصل چوکیدار اس کو کہتے ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے، اللہ کیا کہا حضرت عمر نے، مجھے پہلے مارنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ مار دیا اب تم بتا رہے ہو میں نے نہیں دیکھا، یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اے میرے غلام، اے خادم، آؤ قریب۔ قریب آیا، اٹھاؤ ہاتھ اور مارو میرے چہرے پر تھپڑ، ایک تھپڑ میرے چہرے پر مارو۔ کہا امیر المومنین کیسا مذاق کر رہے ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، مولا ہیں، ہم کیسے آپ کو تھپڑ مار سکتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ جملہ تم اس لیے بول رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے خادم ہو، تم اس لیے تھپڑ نہیں مار رہے ہو کہ میرا مالک کیا کہے گا، کیا سوچے گا۔ نہیں، میں کچھ نہیں بولوں گا، تھپڑ مارو۔ اس نے کہا امیر المومنین میں نے معاف کیا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ عمر اپنے مالک کو تھپڑ ماریں گے تو ان کی انسلٹ ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، اے خادم تھپڑ مارنا پڑے گا، قیامت کے دن میں تمہیں آج کے تھپڑ کا بدلہ نہیں دے سکتا، اسی لیے اسی دنیا میں تمہیں انتقام لینا ہوگا۔ اس نے کہا امیر المومنین
ہاتھ پکڑا اس نے حضرت عمر کا، اپنے آقا کا، اپنے مالک کا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا امیر المومنین میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں دل کی گہرائی سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں قیامت کے دن بھی آپ سے انتقام نہیں لوں گا، میں آپ کو دل سے معاف کر رہا ہوں، آپ نے اپنی غلطی مان لی، میں نے سمجھ لیا کہ آپ شرمندہ ہو گئے، میں نے آپ کو معاف کر دیا دل کی گہرائی سے۔ حضرت عمر نے کہا لوگوں گواہ رہنا، تم سب گواہ رہنا، یہ شخص آج دل کی گہرائی سے مجھے معاف کر رہا ہے، کل قیامت کے دن کہیں مجھ پر مقدمہ نہ ٹھونک دے، اللہ کی عدالت میں کہیں مجھ پر مقدمہ نہ ٹھونک دے۔ ملک چلانے والا، دیش چلانے والا جب تک اپنے آپ کو ملک کا خادم اور عوام اور رعایا کے درمیان سمانتا اور برابری کا معاملہ نہیں سمجھے گا، تب تک اس دیش کے اندر امن، چین اور سکون نافذ نہیں ہو سکتا۔